السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ اور ابتدا میں اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے دوست ملک مملکت اسپین کا سرکاری دورہ مکمل کر لیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے اسپین کے بادشاہ اور وہاں کے وزیر اعظم کے نام ان کی بہترین میزبانی پر شکریہ کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ اور قطر نے ورلڈ فوڈ سیکیورٹی کے بارے میں کام کرنے کی اپیل پر مشتمل وزارتی کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مملکت اسپین کا اپنا دورہ مکمل کر لیا ہے۔ دونوں ملکوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ شراکت اور پارٹنرشپ، تعاون اور تکامل کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل صاحب سمو امیر اور اسپین کے وزیر اعظم ڈاکٹر پیڈرو سانچیز کے درمیان مونکلوا پیلس میں سرکاری مذاکرات ہوئے۔ ہسپانوی وزیر اعظم نے صاحب سمو امیر کے اس تاریخی دورے کی اہمیت پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات و تعاون میں مزید اضافہ ہوا ہے، اور مملکت اسپین صاحب سمو امیر کو ایک حقیقی اور اہم دوست شمار کرتی ہے، اور قطر ایک قابل بھروسہ پارٹنر ہے۔ صاحب سمو امیر نے قطر اور اسپین کے تاریخی اور مضبوط تعلقات پر زور دیا ہے، اور انہوں نے دونوں ملکوں کی ترقی و پیش رفت کی تعریف کی ہے۔ صاحب سمو امیر کا تاریخی دورہ اسپین ایسے وقت میں کیا گیا ہے جبکہ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کو 50 سال پورے ہو رہے ہیں، اور باہمی تعلقات کے ایک نئے مرحلے کا آغاز ہو رہا ہے، اور ان تعلقات کا ایک زیادہ بڑا اور وسیع میدان کھل گیا ہے، پھر اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی طرف بڑھا جا رہا ہے، جبکہ دوحہ اور میڈرڈ اور مختلف اہم شعبوں میں آپس کے سمجھوتوں اور مفاہمتی یادداشتوں کے ذریعے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ان شعبوں میں اقتصادیات اور معیشت کا شعبہ بھی شامل ہے، جس میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے قطر کے وزیر تجارت و صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانی نے اسپین کی وزیر صنعت و تجارت و سیاحت محترمہ ربیس ماروٹو کے ساتھ مل کر میڈرڈ میں قطر اسپین بزنس فورم کا افتتاح کیا ہے، اور اس امر پر اپنی خوشی و مسرت کا اظہار کیا ہے کہ قطر اسپین بزنس کونسل تشکیل دے دی گئی ہے، جو دونوں ملکوں کے درمیان معاشی تعاون اور سرمایہ کاری میں اضافے کا ذریعہ بنے گی۔ اسپین کی وزیر صنعت و تجارت و سیاحت محترمہ ربیس ماروٹو نے اس موقع پر کہا ہے کہ صاحب سمو امیر کا یہ دورہ دو طرفہ تعلقات کے مزید فروغ کا ایک نیا نقطۂ آغاز ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے دوست ملک اسپین کے اپنے دورے کے اختتام پر اسپین کے بادشاہ شاہ فلیپی ششم اور وزیر اعظم ڈاکٹر پیڈرو سانچیز کے نام شکریہ کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں، اور ان میں ان کے اس دورے میں ان کی بہترین میزبانی پر ان کا شکریہ ادا کیا گیا ہے، جبکہ اس دورے سے انہیں اسپین کے بادشاہ اور وزیر اعظم کے ساتھ ملاقاتوں اور مذاکرات کے مواقع ملے ہیں، جن میں دونوں دوست ملکوں کے آپس کے دوستانہ تعلقات و تعاون میں اضافے کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت ہوئی ہے، اور اس سے دونوں دوست قوموں کے مفادات کی تکمیل ہوگی۔ وزیر بلدیہ ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی نے زور دے کر کہا ہے کہ ان کی وزارت کے تابع جغرافیائی معلومات کے سسٹمز کا سینٹر صرف اس علاقے میں ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی بہت زیادہ ترقی یافتہ سینٹر ہے، اور اس سینٹر نے بہت سے عالمی ایوارڈ حاصل کیے ہیں۔
انہوں نے ان کی وزارت کے زیر اہتمام ورکنگ ورکشاپ کے افتتاح میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ وزارت بلدیہ نے اس سینٹر کے ذریعے مختلف جغرافیائی مقامات سے متعلق 2 ٹوک اور نہایت باریک بینی پر مشتمل معلومات کے حصول کی درخواستیں نپٹا دی ہیں، اور یہ قطر میں جاری انفراسٹرکچر کے مسلسل فروغ کا ایک نتیجہ ہے۔ اس طرح یہاں فیفا قطر 2022 کے مقابلوں کی میزبانی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، اور یہ سن 2030 کے قطر نیشنل ویژن کے ساتھ مکمل مطابقت رکھتا ہے۔ قطر نے عالمی فوڈ سیکیورٹی کے بارے میں کام کی اپیل پر مشتمل وزارتی کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ امریکہ نے بین الاقوامی سلامتی کونسل کی اپنی صدارتی مدت کے دوران اس کانفرنس کے انعقاد کی اپیل کی تھی۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے اس کانفرنس میں قطری وفد کی قیادت کی ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے اس کانفرنس میں قطر کی جانب سے تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا کی عالمی وبا، موسمیاتی بحرانوں اور یوکرین میں جاری کشمکش نے فوڈ سیکیورٹی کے عالمی بحران اور کرائسس کو بڑھا دیا ہے، اور ان عوامل نے 2030 تک کے لیے پائیدار ترقی کے مقاصد کے حصول کو خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ وزیر مملکت نے مزید کہا کہ قطر کی جانب سے دی جانے والی مدد انسانی پہلوؤں کے تعلقات، پائیدار ترقی اور امن کے شعبوں کو کور کرتی ہے۔ صحت کی قومی حکمت عملی ملک کے ہیلتھ سسٹم کی عکاسی کر رہی ہے، اور کورونا کی وبا پر قابو پا لینے میں کامیابی کی بنیاد پر اب یہاں کی کابینہ کے وہ فیصلے سامنے آ گئے ہیں جن میں اس وبا پر قابو پانے کے لیے ملک میں نافذ کی گئی پابندیوں میں مزید نرمی کر دی گئی ہے، جبکہ اب ملک میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل کمی اور ویکسینیشن کی تعداد میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملک کا ہیلتھ سسٹم گزشتہ 2 سالوں کے دوران اس وبا کے ساتھ برتاؤ اور ڈیل میں نہایت کامیاب رہا ہے۔ کابینہ کے نئے فیصلوں میں کہا گیا ہے کہ اب مختلف ایونٹس کے انعقاد کے لیے وزارت صحت عامہ سے پیشگی اجازت نامہ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وزارت صحت اگلے ہفتے سے کووڈ-19 سے متاثر ہونے والوں کی یومیہ تعداد کے بارے میں بیانات جاری کرنا بھی بند کر دے گی، اور اس کے بدلے میں اب ہر ہفتے ایک خلاصہ جاری کیا جائے گا۔ اسی طرح اب بند مقامات میں داخل ہونے کے لیے یہ تصدیق بھی لازمی نہیں رہے گی کہ داخل ہونے والے فرد نے ویکسینیشن کرا لی ہے۔ تو ان نئے اقدامات کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم معمول کی زندگی کی طرف واپسی کے بہت قریب آ گئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ لاپرواہی اختیار کرنا بھی نہیں ہے، بلکہ سب کو ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کرنا ہوگا تاکہ اب تک کی حاصل کی گئی کامیابیاں کہیں ضائع نہ ہونے پائیں۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 121 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، اور مزید 114 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں اب تک اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 3,65,033 ہو گئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ لبنان میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے نتائج اور ان کے اثرات کے بارے میں لبنانی فورسز نامی پارٹی کے سربراہ سمیر جعجع نے کہا ہے کہ ان نتائج کی اہم ترین بات یہ ہے کہ اب حزب اللہ کی سیٹیں اور پھر صدر مشیل اون کے تابع آزاد لہر نامی پارٹی کی پارلیمانی اکثریت اب ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ ان کا پارلیمانی گروپ اب نبیہ برے کو پارلیمنٹ کا اسپیکر نہیں بنائے گا۔ لبنان کے بعد عراق کے پارلیمانی انتخابات کے نتائج اور اثرات کی طرف آتے ہیں تو صدری تحریک کے رہنما مقتدی الصدر نے، جن کا گروپ اس
पार्लियामेंट का सबसे बड़ा ग्रुप है, मुल्क की सियासी पार्टियों पर सख्त तनकीद कर रहे हैं कि वो इंतखाबात को गुजरे हुए कई माह होने के बावजूद भी मुल्क में हुकूमत की तश्कील को नाकाम बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर रही हैं और वो इन पार्टियों के इस किरदार पर सख्त तनकीद करते हैं। और आज के इस नशरे की आखिरी खबर यह है कि रूसी वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि यूक्रेन के तकरीबन 1000 फौजियों ने शहर मारियोपोल में घेरे में ले लिए गए अज़ोफस्ताल नामी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में हथियार डाल दिए हैं। कीव ने अलबत्ता इन फौजियों के अंजाम से मुताल्लिक अब तक खामोशी इख्तियार कर रखी है। इसके साथ ही रूस ने एक मरतबा फिर जोर देकर कहा है कि फिनलैंड और स्वीडन की मुआहदा शिमाली ओशियानूस नेटो में शमूलियत का मामला उस पर किसी जवाब के बगैर नहीं गुजर सकेगा। उधर अमेरिका ने कहा है कि इन दोनों मुल्कों की नेटो में बाज़ाब्ता शमूलियत पर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। तो फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में शमूलियत के इरादे और रूसी रीच के मुकाबले में यूरोपीय मौक़िफ़ के इत्तेहाद ने मॉस्को के सामने डामाडोल कर देने का मंजरनामा पेश कर दिया है। इससे बज़ाहिर यही लगता है कि उसने यूक्रेन में जंग के असरात के बारे में सही अंदाजे नहीं लगाए थे। आज का ये नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर पेश खिदमत है। साहिबे समूह अमीर ने दोस्त मुल्क ममलकत स्पेन का दौरा मुकम्मल कर लिया है। साहिबे समूह अमीर ने स्पेन के बादशाह और वहां के वजीर आजम के नाम उनकी बेहतरीन मेजबानी पर शुक्रिया के बरखी पैगामात इरसाल किए हैं। और कतर ने वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी के बारे में काम करने की अपील पर मुश्तमिल वजारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। रेडियो कतर से आज का दूसरा नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। फी अमानिल्लाह। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया।